اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 تک اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا. انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 97 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں. کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. تو جیسا کہ آپ کو لاسٹ لیکچر یاد ہوگا اچھے سے، ہم نے ان قوم کے بارے میں تذکرہ کیا تھا جو قوم رسول کی بات نہیں مانتی تھی. ٹھیک ہے، سرکش قوم تھی، رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت 97 اور 98 میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سوتے ہوئے عذاب دے سکتے ہیں، انہیں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا وہ امن میں یا بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی جلال کی بات آتی ہے تو جب یہ کہتا ہے نا انسان کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ امن میں صرف وہی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو یہ سوچے کہ چلے ہو جائے گا جو بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ہم اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اگر صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کیا یہ ایک ہمارا ایکسکیوز ہو سکتا ہے اس بات کے لیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہم یہ سوچیں کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہماری ماں، ٹھیک ہے، ہماری ماں ہمیں سزا دیتی ہے، تو کیا اللہ ہمیں سزا نہیں دیں گے؟
یہ ایک ایکسکیوز بنا کر اپنے آپ کو بچا لینا یا امن میں ہو جانا، سکون میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی تو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس سے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اتنی قوم آئی، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، تو کیا ایک قوم نے دوسری قوم سے نصیحت حاصل نہیں کی؟ قوم نوح کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد جب قوم عاد آئی تو کیا اس نے سبق نہیں لیا؟ کیا ان کے رسول نے بتایا نہیں تھا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ چلے ان کی بات چھوڑ دیں، اگر ہم آج کی بات کریں، ہم قوم نوح پڑھ رہے ہیں، قوم عاد پڑھ رہے ہیں، قوم ثمود پڑھ رہے ہیں، کیا ان قوموں کے بارے میں ہم جب سن چکے ہیں، کیا اس کے بعد ہمارے دل کے اوپر وہی اثر ہوتا ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی سنتوں پر چل رہے ہیں؟ ہم تو آج بھی ہم لوگ کس لڑائی میں لگے ہوئے ہیں کہ دیوبندی کیا بولتے ہیں، بریلوی کیا بولتے ہیں، اہل سنت کیا بولتے ہیں، اہل حدیث کیا بولتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج بھی لڑ رہے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عورتوں کا عیدگاہ پہ نماز پڑھنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم آج بھی الجھ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جب حجت بازی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو اللہ کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 101 دیکھتے ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جن قوموں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا؟ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، ان کو صرف وہی پتہ چلتا تھا جو وحی کے تھرو ان کے پاس باتیں آتی تھیں۔ تو یہ جتنی بھی ہم قوموں کے بارے میں پڑھ کر آئے ابھی تک، اور ہم جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے آگے چل کر، یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس وحی آتی تھی، اور جس کے تھرو وہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور ریزن کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا ریزن یہ تھا تاکہ وہ ڈرا سکیں کہ دیکھیں پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اب جو ہے اب تمہارے ساتھ نہ ہو، اس لیے اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 102، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ انہی قوموں کی بات کر رہے ہیں کہ ان قوموں میں کیا تھا؟ عہد کو نہیں ماننے والے تھے۔ عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو اکٹھا کیا، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، ساری روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی آپ نے، میں نے، ہر انسان نے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جتنے گزر چکے، جتنے آئیں گے، ہر انسان نے، خواہ وہ مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، سب نے اس بات کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اچھا، ایک بہت خوبصورت بات، ایک سوال کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں؟ ہم کو کیوں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عہد دیا تھا؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو تو بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عہد ہوا تھا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کون سا عہد، کیسا عہد، ٹھیک ہے؟
تو ایک بہت خوبصورت ایک چھوٹی سی بات اس میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بچہ کب پیدا ہوتا ہے، اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، کیا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا، میں 1 جنوری کو پیدا ہوا؟ کیا یہ بچے کو پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ اسے کیسے پتا چلتا ہے؟ جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے۔ یا اس بچے کو کیسے پتا ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں جو سامنے ہیں، جب تک کہ وہ نہ بتائیں کہ یہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں کہ ہم سے کون سا عہد لیا گیا تھا، تو آپ اس بچے کی مثال دیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں یا وہ کب پیدا ہوا تھا؟ نہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تم یہ ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے، بیٹا یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ سیم وے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ عہد لیا تھا، تو ہم اس کو مانیں، ہم کیوں نہ مانیں اس بات کو؟ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے جو میری ایک ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی اور مجھے بہت خوبصورت لگی کہ ہاں، جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، تو بے شک ہمیں تو ہماری ڈیٹ آف برتھ بھی یاد نہیں ہوتی، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پیرنٹس کون ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا اور ہم نے سب نے ہاں کہا تھا، اور اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا پروف ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس میں وہ تھے جو اپنی عہد کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ انسان امانت دار نہیں ہے جس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یعنی جو عہد نہیں کرتا، جو عہد کو پورا نہیں کرتا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے عہد، اور یہ عہد صرف عہد الست کی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی جب ہم کسی سے کوئی پرومس کریں، کوئی وعدہ کریں، تو اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 103 دیکھتے ہیں، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی تک ہم نے جو پڑھا، ہم نے نوح علیہ السلام پڑھا، ہم نے صالح علیہ السلام کو پڑھا، لوط علیہ السلام کو پڑھا، شعیب علیہ السلام کو پڑھا، ہود علیہ السلام کو پڑھا۔ ہم نے جتنے بھی رسولوں کے بارے میں پڑھا ان کو ہم نے 1 رکوع میں، 1.5 رکوع میں، اس طرح سے ہم نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ پڑھیں گے تو وہ کم سے کم 7-8 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ قومیں تو ہلاک ہو چکی تھیں، وہ صرف آپ کی عبرت کے لیے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے وہ اس وقت بھی موجود تھی اور وہ آج بھی موجود ہے۔ تو ان کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ اور ہجرت سے قبل یہ جو سورہ ہے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ جانے والے تھے، جہاں پر بنی اسرائیل بہت زیادہ تھے، یہودی بہت زیادہ تھے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری طریقے سے بنی اسرائیل کا کیا کام تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کیسے ان کو فرعون سے بچایا، وہ سب جاننا ضروری تھا، تاکہ جب وہ دعوت کا کام دیں تو دعوت ان کو دیں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، تو ان کو ایگزیکٹلی پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہوا کیا تھا۔ اور یہی ریزن ہے کہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، باقی جتنی قوم ہم نے پڑھی تھی وہ سب جو عربک پیننسولا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ارد گرد یہ ساری قوم تھی، لیکن جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے وہ کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے، مصر جس کو آج ہم ایجپٹ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی یہ بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ اچھا دیکھیں، یوسف علیہ السلام جب جیسا سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جب کنویں میں ڈالا تھا اور پھر ان کو مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا گیا تھا، اور کس طرح سے وہ وہاں پر ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا فلسطین سے۔
اچھا دیکھیں، جو بنی اسرائیل ہے وہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو انہوں نے قریب 80 لوگ تھے جو اس وقت وہاں پر آئے تھے. کہاں پر؟ مصر میں. اچھا، اس وقت کا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا نام عیان بن وعید تھا، وہ ایک بہت ہی نیک بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں بنی اسرائیل بہت ہی اچھے سے رہتے تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا ایک رتبہ تھا وہاں پر، ایک ریپیوٹیشن تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب عیان بن وعید کی وفات ہو گئی، اس کے بعد جو بادشاہ آیا، جو فرعون. اچھا، فرعون جو ہوتا ہے وہ لقب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو ہر بار بتایا جاتا ہے کہ فرعون بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے. جیسے ہم بادشاہ کہتے ہیں، راجہ کہتے ہیں، اسی طرح سے فرعون کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو فرعون تھا، یہ جو فرعون آیا، یہ بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. ریزن کیا تھا کہ اس کو یہ ماننا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ تو ریفیوجیز ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے ریفیوجی یہ یہاں پر آئے اور ان کو کیوں اتنی سہولیت، اتنا ان کو ایڈوانٹیج دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو فرعون تھا یہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ہی سارے جہان کا جو رب ہے وہ میں ہوں. ٹھیک ہے، سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے کہ فرعون کہا کرتا تھا اپنے درباریوں سے کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہا کرتا تھا کہ تم میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، نعوذ باللہ. تو اس حد تک کا وہ ایک گمراہ، ایک ظالم بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک بڑا ہی مشکل دور آیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جانے لگا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے ہی کوئی بچہ جس کا تفسیر یہ کی گئی کہ اسی میں سے ایک بچہ آئے گا. خواب کی تعبیر یہ کی گئی کہ وہیں سے بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ آئے گا جو کہ فرعون کی تباہی کا ریزن بنے گا. اس وجہ سے اس نے کیا کیا، جتنے بھی بچے جو تھے وہ لڑکوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. اب ہارون علیہ السلام آلریڈی پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جب تک پریگننسی تھی تو ان کی ماں نے اس کو کسی نہ کسی طرح پریگننسی کو تو چھپا لیا، لیکن جب بیٹا پیدا ہوا تو اب بڑا مشکل ہو گیا کہ کس طرح سے اس کو چھپایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا، یعنی ایک دل کے اندر ایک بات ڈالی. دیکھیں، وہی تو نہیں آ سکتی تھی نا، وہی تو صرف پیغمبروں کے پاس آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک القاء کیا کہ دیکھیں تم اس کو بالکل دودھ پلاتی رہو، بالکل پریشان نہ ہو، اور جب تمہیں ایسا احساس ہو، کوئی خوف ہو تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس بھیج دیں گے. اچھا، ہوا کیا کہ جب تلاش زیادہ ہو گئی، تیز ہو گئی، تو ان کی ماں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دیا اور ان کی بہن کو دیکھنے کے لیے ساتھ میں بھیج دیا. اب جب وہ صندوق تھی وہ کہاں پہنچی؟ وہ جو فرعون تھا اس کے محل کی طرف پہنچ کے وہاں پہ رک گئی صندوق. تو حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا، صندوق میں سے نکالا، بچے کو دیکھا، تو انہیں اس بچے پہ محبت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اب یہ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جب ان کے جو سپاہی تھے وہ در در گھوم رہے تھے یہ جاننے کے لیے کہ کون بچہ ہے جو وہاں پیدا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. خیر، اب آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، اپنی اولاد کی طرح ان کو پالا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی ماں کے ساتھ کہ ہم تمہارا بیٹا واپس تمہیں پہنچا دیں گے، تو ہوا کچھ ایسا کہ جتنی بھی جو دائیں آتی تھیں ان سب کا جو دودھ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر حرام ہو گیا تھا. اور پھر جو ان کی بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے اپنی ماں کا ہی ایڈریس دیا کہ آپ وہاں پر ان کو بھیجیں. ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا اور وہ پھر ڈیلی اسی وجہ سے وہ اپنی ماں سے ملنے لگے.
ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے فرعون کے محل میں جا کر رہنے لگے. وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، نوجوان ہوئے، قریب 18 سال کے ہوئے. اب جب وہ جوان ہو گئے تو وہاں سے وہ کیسے نکلے؟ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ دو لوگوں کے بیچ لڑائی ہو رہی تھی، اور دو لوگوں کے بیچ جب لڑائی ہو رہی تھی، ایک بنی اسرائیل کا انسان تھا اور ایک قبطی قوم کا تھا. قبطی قوم جو مصر کے رہنے والے ہیں، ان کے بیچ میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل کے آدمی نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ مجھے مطلب پریشان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، لیکن وہ اس ایک مکے میں، ایک پنچ میں ہی کیا ہوا، وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا کہ یہ مر گیا ہے اور مجھے قتل کے الزام میں مجھے مطلب سزائے موت نہ دے دیں، اور وہ ڈر گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایک اور اسی طرح کا ایک اور منظر پیش آیا، اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے مصر چھوڑ کر چلے گئے. مصر چھوڑ کر جب وہ گئے تو وہ پہنچے مدین. مدین میں انہوں نے 10 سال گزارے. وہاں پہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. وہاں پہ 10 سال رہے، اور 10 سال کے بعد وہ واپس مصر آ گئے. ٹھیک ہے، اب جب وہ واپس مصر آئے تو راستے میں کیا ہوا کہ راستے میں ان کو، کیونکہ ایڈریس تو معلوم نہیں تھا کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ پہنچنا ہے، تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ مجھے ایسا کچھ مل جائے جس کی وجہ سے میں راستے کو ڈھونڈ لوں کہ مجھے کس طرح سے مطلب مجھے مصر جانے کا راستہ مل جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آگ تھی، آگ ان کو نظر آئی، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں بلکہ ایک نور تھا. اور وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں سے ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے نیک بندوں میں چن لیا ہے، تمہیں پیغمبر میں بنانے والا ہوں. تو آبویسلی یہ بات سن کر جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ تھوڑا حیران ہوئے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری دی تھی، وہ اس بات کو بہت جلدی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے وہاں پر دیے. ایک عصا جو جیسی زمین پہ ڈالا جاتا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا جب وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ نور بن کے بالکل روشن، جیسے چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشنی والا نور ان کے ہاتھ میں نظر آتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے فرعون کی طرف جاؤ. تو فرعون کی طرف جاؤ، اس کو دعوت دو اور کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ واپس لوٹا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو دعا کی جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری جو زبان میں ایک جو سٹیمر کرتے تھے اس کو آپ صحیح کر دیں. اور انہوں نے ایک اور ان سے گزارش کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں، میرے ساتھ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی اور کہا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے ملے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے کر کہاں چلے گئے، فرعون کے محل میں. اب جب وہ فرعون کے محل میں پہنچے تو فرعون نے کیا کیا، فرعون نے ان کو پہچان لیا. ٹھیک ہے، تو فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوئے تمہیں پالا نہیں تھا؟ مطلب تم جو اس طرح ہمارے پاس آ گئے ہو، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ کیا تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے تھے؟ اور جو تم نے اپنا کام کیا وہ تمہیں یاد نہیں؟ یعنی جو قتل تم کر کے بھاگے تھے، کیا تم اس کو بھول گئے ہو؟ اور تم تو ناشکروں میں سے ہو گئے ہو، یعنی تم جو اتنا کچھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا تم سب کچھ بھول گئے، آج ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ میں نے کیا تھا جب تو میں ناواقف تھا، مجھے کوئی علم نہیں تھا اور اس لیے میں ڈر کے بھاگ گیا تھا، لیکن اب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور مجھے رسول بنایا ہے، رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے. اور تم کس احسان کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو تم نے میرے اوپر اگر تم نے میری پرورش کی تو اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کو بھی تو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے. اچھا، فرعون نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو
غلام اپنا اس طرح سے بنایا تھا کہ ان سے مزدوری کرواتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اجرت نہیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ایجپٹ کے وہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے بنتے تھے، اور کوئی اگر پوری کی پوری چٹان ان کے اوپر گر جاتی تھی تو بھی کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، اس طرح سے ان کو مشقت میں ڈال رکھا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اب فرعون نے جب سنا کہ میرے رب نے حکم دیا، میرے رب نے حکم دیا، میں رسول ہوں، تو فرعون نے سوال کیا کہ یہ رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، کیونکہ رب تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ جو سامنے درباری بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا رسول جو ہے وہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا کہ یہ جو رب ہے یہ وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے۔ آپ دیکھیں رسولوں کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ یہی جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب جو آباء و اجداد ہیں ہمارے ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کبھی کوئی چیز بھولتا ہے، نہ ہی اپنی جگہ سے بھٹکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پوری بڑائی جو تھی، وحدانیت جو تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو کانورسیشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ دونوں میں آپس میں یہ کانورسیشن ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس کچھ نشانیاں ہیں دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس کچھ نشانیاں ہیں تمہیں دکھانے کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنا اژدہا جیسے ہی اپنا عصا جیسے ہی انہوں نے نیچے زمین پہ ڈالا، وہ کیا ہوا، ایک اژدہا بن کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر سب لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے، لیکن فرعون نے فوراً اپنی جو بات تھی وہ چینج کر دی، اور وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری باتوں کو دیکھ کر جتنے بھی درباری ہیں وہ ایمان نہ لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ دونوں جو ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں۔ جادوگر، کیونکہ دیکھیں جو بھی معجزہ آتا ہے وہ اسی کے اکارڈنگ آتا ہے جو سچویشنز اس وقت ہوتی ہیں۔ اس وقت جادو کا ماحول تھا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح کا معجزہ دیا۔ اب فرعون نے کہا کہ دیکھو یہ تو صرف جادوگر ہیں اور تمہیں تمہارے ہی شہر سے، تمہارے ہی ملک سے تم کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو، جتنے بھی تمہارے ہتھ کنڈے ہیں، جادوگروں سے کہا کہ تم وہ سب اپنا لو جو بھی تم کچھ کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایک جشن کا دن، جیسے عید ہوتی ہے اس طرح سے ایک دن ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس دن ہم لوگ جو یہ جادو ہے یہ کر کے دکھائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے تقریباً 40 جادوگر تھے جو سارے جمع ہوئے ایک جگہ پر، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس دن ہم اپنا کرتب دکھائیں گے۔ تو جب جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کی جو لاٹھیاں تھیں، ان کی رسیاں تھیں، جب وہ ڈالی تو ان کے جادو سے وہ ایسے لگنے لگے جیسے کہ وہ اژدہا ہو، اور وہ ہلنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی اللہ کی طرف سے اور انہوں نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے جتنے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے ان کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جو جادوگر تھے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، اور وہ سب جو تھے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ کس کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایمان لے کر آ گئے۔
کہا جاتا ہے کہ صرف 3 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. ایک تو آسیہ علیہ السلام تھی جو ایمان لے کر آئی تھیں، اور ایک انہی کے خاندان میں سے ایک آدمی تھا جو ایمان لے کر آیا تھا، اور ایک اور آدمی تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا تھا کہ وہ تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں، تمہارا سزائے موت دینا چاہتے ہیں، تو وہ بتانے آیا تھا. تو یہ 3 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. اب کیا ہوا کہ یہ تو چیز سب پہ واضح ہو گئی کہ یہ مطلب ایمان وہ لوگ لے کر آ گئے جو جادوگر تھے، اور یہ 3 لوگ لے کر آئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون نے مشورہ کیا اپنے جو تھے اس کے قریبی کہ اب کیا کیا جائے. تو اب وہی والی بات شروع ہوئی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ ایک فوج تیار نہ کر لیں. تو یعنی سیکنڈ ٹائم ان کے ساتھ یہی چیز ہوئی کہ وہ سیم آزمائش جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی، تو وہی آزمائش اتنے سالوں کے بعد 35-40 جتنے بھی سال تھے وہ، اس کے بعد دوبارہ وہی آزمائش آئی کہ ان کے بیٹوں کو مار دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ کسی بھی طرح سے طاقتور نہ ہو پائے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لوگ تھے وہ کسی بھی طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. اور یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو پہلے بھی پریشان تھے، ہم تو آپ کے آنے کے بعد بھی پریشان ہیں. اور بنی اسرائیل کیسی قوم ہے اس کے بارے میں تو ہم پورے قرآن میں پڑھیں گے کہ وہ کس حد تک حجت بازی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی ایسے ہی پریشان تھے اور ہم تو اب بھی ایسے ہی پریشان ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی مطلب کبھی اچھا ہوا ہی نہیں، پہلے بھی نہیں ہوا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قہر تھا وہ شروع ہوا، اور آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مطلب ان کی بھوک ان کی بڑھ گئی، پھل آنا بند ہو گئے تھے پیڑوں میں سے. تو فرعون نے اور اس کی قوم نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو اب ان کا طریقہ دیکھیں، کوئی بھی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم صحیح ہو جائے ہمارا سب کچھ. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. پھر اس کے بعد وہ واپس اپنی حرکتوں پر آ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ٹھیک ہو جاتا. اسی طرح دریائے نیل کے لیے کہا، جاری ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی حرکتیں کی تو واپس وہی ہو گیا. پھر اس کے بعد پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھلوں کی پیداوار واپس ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کے اوپر 9 معجزے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے تو لاٹھی کا اژدہا بننا، پھر اس کے بعد ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا تھا قحط سالی، چوتھا تھا پھلوں میں کمی ہونا، پانچواں طوفان آیا تھا، چھٹا تھا ٹڈیاں آئی تھیں. جو ٹڈیاں ایسی تھیں کہ جو فصل تھی پوری کھا جاتی تھیں لیکن بنی اسرائیل کی فصل رہ جاتی تھی. جوئیں ہو گئی تھیں، کچھ کہا جاتا ہے دیمک کا کیڑا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جوئیں ہو گئی تھیں کہ جہاں پر بھی وہ جاتے ہر جگہ جوئیں ہو جاتی تھیں. 8واں تھا مینڈک، بنی اسرائیل کو ہر جگہ یہ قبطی قوم کو، فرعون کے لوگوں کو ہر جگہ مینڈک نظر آتے تھے لیکن بنی اسرائیل کو نہیں دکھتے تھے. اور 9 تھا خون، یعنی دریائے نیل میں جب وہ پانی پینے کے لیے چلو میں پانی بھرتے تو وہ خون میں ہو جاتا. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ لوگ بہت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کچھ کرتے ہیں کہ آپ ہر بار وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، اور ہر بار یہ سارے جو معجزات تھے یہ ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ دھیرے 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 کر کے ان کے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہ سب ہونے کے بعد کہ تم ایک کام کرو، راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک، اب جو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے بھائی کو لیا اور بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات وہاں سے نکل گئے. کہا جاتا ہے تقریباً 6 لاکھ وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ضرورت کا سامان لیا اور وہاں سے نکل گئے. اور سب سے بہت بڑی ہجرت کہلائی جاتی ہے یہ جو فلسطین کی طرف کی گئی.
اب جب وہ وہاں پہنچے اور جب صبح ہوئی اور جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے بھی کہا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ایسے کیسے ہم ان کو یہاں سے جانے دیں۔ اس کی عزت کی بھی بات تھی اور اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، ہر چھوٹا کام جو تھا وہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا، فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو ریڈ سی جس کو ہم کہتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون جو تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ پیچھے لشکر ہے، آگے سمندر ہے، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا ڈالو وہاں پہ، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو سمندر ہے وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا اور پورا ایک راستہ بن جائے گا جس کو تم پار کر لو گے۔ ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اپنا عصا ڈالا، وہاں پر ایک راستہ بن گیا اور وہ اس کو کراس کر کے چلے گئے۔ جب وہاں پر بنی اسرائیل کا آخری آدمی وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو یہاں سے فرعون کا جو آخری آدمی تھا وہ اس میں سمندر کے اندر انٹر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل وہاں سے واپس نکلے تو کیا ہوا، وہ جو سمندر تھا وہ واپس اپنی پوزیشن میں آ گیا اور جتنے لوگ تھے وہ غرق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو فرعون تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، اور اس کی جو لاش تھی ہم جانتے ہیں کہ آج بھی وہ میوزیمز میں ایز اے ممی عبرت کے لیے موجود ہے۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اتنا بڑا بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد، اب یہ لوگ یہاں سے نکل کر آ گئے۔ اس کے بعد حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کوہ طور پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دینے کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ 30 رات کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 راتوں کے لیے وہاں پہ روک لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پر جب وہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں تو آپ سے آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جلدی آ گیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو جو گمراہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو وہاں پر حاکم بنا کر آ گئے تھے، حالانکہ وہ عمر میں بڑے تھے لیکن رتبے میں، کیونکہ وہ رسول تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے بھائی کو حاکم بنا کر وہاں پر آ گئے تھے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میری قوم کو، مطلب یہ جو قوم ہے اس کو دیکھنا ہے تاکہ یہ گمراہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کی خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی آنکھ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ جب ان کی ایک چھوٹی سی تجلی انہوں نے پہاڑ کی طرف اپنی تجلی دکھائی تو وہ پہاڑ جو کتنا کوئنٹلز کا وہ پہاڑ ہوتا ہے وہ ریزہ ہو کے چور چور ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ سے یہ کہا، کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ یہ چیز یہاں پر ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 30 دن گزر گئے اور 30 دن تک جب وہ نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام، تو 40 دن تک کا جب 40 مطلب 10 دن اور رکے نا وہ، تو اس ڈیوریشن میں جو قوم تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ہم کیا کریں، ایسا کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی، لیکن وہ ہارون علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا یہاں پر کہ ایک جادوگر تھا سامری نام کا، وہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ سامری نے کیا کیا کہ جتنے بھی زیورات وہ لوگ لے کر آئے تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس زیورات تھے۔ کس طرح کے زیورات تھے؟ جو مصر کے جو لوگ تھے قبطی، ان کے زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ زیورات ہم اپنے ساتھ تم لے کر آ گئے ہو، یہ تو امانت ہے اور نہ اب اسے تم واپس کر سکتے، تو ایک کام کرو اس کو جلا دو۔ جب انہوں نے جلایا تو سامری نام کا جو جادوگر تھا اس نے کیا کیا، اس کے اندر ایک مٹی تھی، مٹی جو کہا جاتا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے اس وقت جب فرعون کا لشکر جب ڈوب رہا تھا تو وہاں سے اس کے پیروں کے نیچے کی وہ مٹی تھی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کی مٹی تھی، واللہ عالم۔ لیکن وہ مٹی جب ڈالی
उस आग में, तो क्या हुआ, सामरी ने एक गाय का एक डमी जैसी जो होती है, पुतला जो होता है गाय का, वो बना दिया, और वो ऐसा था खोखला कि उसके अंदर से आवाज़ आती थी। अच्छा, ये लोग जो थे, ये लोग बहुत ज़्यादा वो थे, क्योंकि बुत परस्ती में रहते थे, और तो इन्होंने जो गाय था, गाय को क्या किया, गाय की इबादत करना शुरू कर दी, गाय की पूजा करना शुरू कर दी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि जब सबसे पहली बार वो जब रेड सी को क्रॉस करके जब गए थे, तब भी उन्होंने एक कौम को देखा था जो बुत परस्ती में इन्वॉल्व थी, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमें भी ऐसा कोई बुत बनाकर आप दे दीजिए, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा हुए थे। खैर, वो सामरी वाली बात हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने, सामरी ने ये तक कह दिया कि यही वो माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गए और भूल कर वहाँ पर चले गए हैं, यही वो है जो मतलब यही माबूद है, ठीक है। अब उसके बाद हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं माने, ठीक है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे, तो अल्लाह ताला ने उनको तख्तियाँ दी थी। ये तख्तियाँ वही हैं जो तौरात में लिखी हुई तख्तियाँ थी हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कुरान नाजिल हुआ था, वही के थ्रू आता था, उसे लिखा जाता था, लेकिन ये तख्तियाँ लिखी हुई थी, ठीक है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हुए, और उन्होंने कहा कि तुम 10 दिन की ताख़ीर बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है, अब तुम अल्लाह ताला का जो गज़ब है उसका तुम शिकार होगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, वो बड़े गुस्सा हुए, और उन्होंने क्या किया, हारून अलैहिस्सलाम को मतलब उनके बालों से पकड़कर उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था इस कौम के लिए, और तुमने ये क्या किया। तो फिर हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, वो सारे इंशाअल्लाह ताला आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने माना, उनकी बात हुई, और ये हुआ कि उसमें से एक जो गिरोह था वो ऐसा था जो बछड़े की पूजा कर रहा था, ठीक है। दूसरा गिरोह ऐसा था जो इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि ठीक है, हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई रीज़न हो गया होगा कि क्यों नहीं आए वो, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा की ख्वाहिश ज़ाहिर की, अल्लाह से तौबा की, और अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस अजाब से बचना चाहते हो तो ख़ुद को कत्ल करो। ख़ुद को कत्ल मतलब ख़ुदकुशी नहीं था, मतलब अपने भाइयों को कत्ल करो। तो कहा जाता है कि 70 की वो तादाद थी, ठीक है। अब 70 के आगे कितना है वो नहीं मालूम, लेकिन 70 की तादाद बताई जाती है कि वो कत्ल किए गए, ठीक है। ये सज़ा बहुत बड़ी थी, लेकिन ज़रूरी था ये सज़ा देना। उसके बाद अल्लाह ताला की जो शरीयत थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियाँ उठाईं जिसमें अल्लाह ताला की शरीयत मौजूद थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ये तख्तियाँ दिखाईं, और उन्होंने कहा कि ये शरीयत है जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस शरीयत को मानने से इनकार किया कि नहीं, हम ऐसे कैसे इस शरीयत को मान लें। तो वो कोहेतूर वाला वाक़या हुआ था कि उनके सर के ऊपर कोहेतूर ला के रख दिया गया था, और वो डर के वजह से सजदे में गिर गए, और उन्होंने इस बात को मान लिया था, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अब हम आयत शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी कुछ है जो आप लोगों को बताना है, लेकिन अब हम आयत पढ़ते जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 103, अब सिर्फ तर्जुमा करूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर हमने भेजा उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने उनके साथ जुल्म किया, तो देख लो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। किसके बारे में बात हो रही है? फ़िरौन के साथ। आयत नंबर 104, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फ़िरौन, मैं रसूल हूँ तमाम जहानों के रब की तरफ से, मैं उस पर कायम हूँ कि हक़ के सिवा कोई बात अल्लाह से मंसूब न करूँ। मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी रब की तरफ से एक खुली निशानी, तो बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। उस फ़िरौन ने कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम दावे में सच्चे हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, उसी वक्त वो एक हकीकी अज़दहा बन गया, और अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो अचानक वो था देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकदार। फ़िरौन की कौम के सरदारों ने कहा, ये तो वाक़तन कोई बहुत माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से बाहर निकाल दे। अब तुम्हारी क्या राय है?
پھر مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر رکھیں اور مختلف شہروں سے ہر کارے بھیج دیں، یعنی ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا جائے، جو آپ کے پاس لے آئیں تمام ماہر جادوگروں کو۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا اگر ہم غالب آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم کچھ کام کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے۔ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اب تم پہلے ڈالو یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والوں میں سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہوں نے ان حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو، جس کو میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے وہی کی موسیٰ کی کہ ڈالو تو صحیح ذرا اپنا عصا، تو دفتن وہ اژدہا بن کر نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گڑھ لاتے تھے۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر، اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں میں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جادوگر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دیجیو مسلم کی ہی حیثیت سے۔ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب رہیں گے۔ آیت نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ سے مدد چاہو، صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن آخرت تو تقوی والوں کے لیے۔ دیکھیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا، تمہیں وارث بنا دے گا، لیکن آخرت پر وہی لوگ غالب آئیں گے جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ تقوی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آیت نمبر 129۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عنقریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی میں، فصلوں کی تباہی سے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے وہ لوگ کہتے ہمارے لیے ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ نحوست سمجھتے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی شومی قسمت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ تو جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا تو وہ کہتے ہماری وجہ سے ہوا، جب کوئی برائی آتی تو وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وجہ سے ہوا۔ اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان، ٹڈی دل، چچڑیاں مطلب جس کو دیمک بھی کہا گیا ہے اور کئی جگہ جو بھی کہا گیا ہے، اور مینڈک اور خون ہم نے بھیجے، یہ نشانیاں وقفے سے۔ اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے کہ جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب ان سے کوئی مصیبت کو دور کر دیتے ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ دفعتاً عہد کو توڑ دیتے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے
تغافل برتتے تھے. یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا. اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اسی وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے تباہ اور برباد کر ڈالا سب کو جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے اور باغات اور انگور کی بیلوں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے. یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے ان کو ایک مرتبہ دیا، ہم نے ان کو ایک مقام دیا. اور کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے اور جو فرعون کی جو قوم تھی ان کو ہم نے پوری طرح سے نست و نابود کر دیا. آیت نمبر 138 ہم دیکھتے ہیں. اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. آپ سمجھے، فرمایا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو. یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب وہ ایک قوم پہ سے ان کا گزر ہوا جنہوں نے دیکھا کہ وہ بت پرستی میں انوالو تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بھی اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کوئی معبود بنا دیا جائے جس کی ہم عبادت کریں. جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو. یعنی ابھی تم ان ساری چیزوں سے نکل کے آ رہے ہو، اس کے باوجود تم اس طرح کی فرمائش کر رہے ہو. آیت نمبر 139 یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ تو برباد ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے. یہ سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. دیکھیں بنی اسرائیل کی فضیلت یہاں پر مینشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان پر انہیں فضیلت دی تھی، لیکن آج دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا کیا حال ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. تو یہ ساری باتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اور ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی. اور جاتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض ادا کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کہ جب وہ گئے تو اپنے بھائی کو اپنا حاکم بنا کر گئے، اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کر گئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر ان سے کلام کیا ان کے رب نے. انہوں نے درخواست کی میرے پروردگار مجھے یا رائے نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر. پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا. دیکھیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. صحیح مسلم کی حدیث 443 میں بھی آپ کو ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا تھا، یعنی جب آپ معراج پر گئے تھے تب آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ تو ایک نور ہے، میں ان کو کہاں سے دیکھ سکتا ہوں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو صحیح مسلم کی 443 سے آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ انہوں نے بھی رب کو، اللہ کو نہیں دیکھا تھا. آیت نمبر 144 اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں. کیا دے رہا ہوں؟ مطلب وہ جو تختیاں دے رہے تھے تورات جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل. تو اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑ لیں. اس کی بہترین صورت پر ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا جس پر اس پر قبضہ ہے فاسقوں کا. تو کیا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تختیاں تھیں یہ پتھر کی سلیں تھیں.
ٹھیک ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پتھر کی سل تھیں اور ان تختیوں پر لکھنے کا جو کام ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پر لکھا تھا. ٹھیک ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کو ہم تورات کہتے ہیں جو ان کو دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تورات ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں. اچھا ہوا کیا کہ جب بنی اسرائیل کا جو قافلہ ہے وہ مصر سے نکلا، وہاں سے پھر گلف آف سوئز جو ہے وہاں سے نکل کر جب وہ صحرائے سینا میں داخل ہوا تو وہاں پر کیا ہوا کہ جب وہاں پر وہ لوگ پہنچے اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ کافی وقت تک ان لوگوں نے قیام کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ واپس پہنچے تورات لے کر اپنی قوم کے پاس تو ان کو جب کہا نا کہ تم کو فاسقوں کی قوم کے اوپر تمہیں حملہ کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین کے اوپر تم کو حملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو بنی اسرائیل تھے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلسطین سے ہی نکل کر آئے تھے. یوسف علیہ السلام کیونکہ وہاں آئے تھے اور وہ سب کچھ معاملہ ہوا تھا وہاں سے نکل کر آئے تھے، لیکن اب جو فلسطین تھا وہ مشرک اور فاسق قوم کے قبضے میں تھا اور وہ بہت ہی سخت اور زوراور لوگ تھے. تو جب ان کو حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو کہ تم کو اب جنگ کرنا ہے ان لوگوں سے تاکہ تم فلسطین کو واپس پا سکو، یہ تمہاری ہی جگہ ہے، تم کو ہی یہاں پر رہنا ہے، تم ہی یہاں پر رہتے تھے، تمہارا ہی یہ مقام ہے، یہ جگہ تمہاری ہے، تو تم کو ان سے مطلب ایک جنگ کرنا ہے اور اپنی چیز واپس لے لینا ہے. تو وہ کیا تھے؟ ایک بہت ہی نہایت ڈرپوک قوم تھی. کون سی؟ بنی اسرائیل. اور انہوں نے ہیلا بہانہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ ہم آج نہیں لڑ سکتے، کسی نے کہا کہ میری بکریاں ہیں، کسی نے کچھ کہا. اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پر مطلب یہ ہم جنگ کر سکے. انہوں نے صاف طور پر اللہ کے احکام کو منع کر دیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 146 ہم دیکھتے ہیں. میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر دیکھیں برائی کا راستہ تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے تغافل برتتے ہوئے. تو یہاں پر کیا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے ہم خود ان کا رخ اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تکبر جس کے اندر ہوتا ہے ان کو تو ہم خود ہی اپنی طرف سے پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہماری آیات کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 149 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر تو میری چادر ہے، جو کوئی میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث 4091 میں ہے کہ جس بھی انسان کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اچھی اولاد سے نوازا ہے، اچھا آپ کا سٹیٹس اچھا ہے، آپ کی لائف اچھی ہے، آپ نے کسی بھی چیز پہ تکبر نہیں کرنا، کیونکہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اب جو تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اگر آپ نے اس تکبر اپنایا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی چادر کو آپ نے چھین لیا. کتنی بڑی بات ہے. تو اس پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آیت نمبر 147 اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی جو کچھ وہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ آخرت کو ماننے والے نہیں ہوں اس کے بعد آپ دنیا میں کچھ بھی اچھا کام کر لو آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. جس طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1149 میں ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں ایک
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتی ہیں کہ جہالیت کے ٹائم میں صحابی نہیں ہے سوری ابن جدعان کے بارے میں بات کری کہ جہالیت کے زمانے میں وہ صلہ رحمی کرتے تھے، مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی شاید وہ وفات پا گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ مطلب اس کا صلہ کیا ان کو دیا جائے گا، کیونکہ اگر صحابی ہوتے تو یہ سوال نہیں ہوتا نا، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ جو صلہ رحمی کرتے تھے اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے اس کا اجر اللہ کے یہاں ان کو ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ، اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ انسان کتنی بھی اچھے کام کر لے، کتنے بھی اچھے کام کر لے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے آخرت کا، ہم پڑھتے ہیں نا رسولوں پہ ایمان پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا پر ایمان پڑھتے ہیں، کتابوں پہ پڑھتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ہم ایمان پڑھتے ہیں، تو یہ سارے جو ہمارے 6 ایمان کے جو ہمارے تقاضے ہیں، اگر ہم ان 6 تقاضوں میں سے ایک بھی تقاضا پورا نہیں کرتے تو ہم جنت میں جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو 6 تقاضے ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ورک کرنا ہے۔ آیت نمبر 148، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم جس سے گائے کی سی آواز آتی تھی، کیا انہوں نے غور نہ کیا؟ اور نہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ انہیں راستہ بتا سکتا تھا، اسی کو تو معبود بنا بیٹھے اور وہ تھے بہت ہی زیادہ ظالم۔ اب ہوا کیا، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو کیا ہوا کہ جو سامری جادوگر تھا اس نے ان کے زیورات لے کر ایک بچڑا بنا لیا تھا جس بچڑے میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس آواز کو ہم آج کے ٹوائز سے سمجھیں، جو ہمارے ٹوائز ہوتے ہیں ان میں سے کس مختلف آوازیں نکلتی ہیں، سیم ایسا ہی کچھ کانسیپٹ اس نے یوز کیا اور اس میں سے آواز نکلنے لگی تھی اور اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے غور نہ کیا کہ نہ تو اس میں سے کوئی، نہ تو وہ کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی راستہ بتا سکتا تھا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو وہ رب ہے جو آپ کا بھلا کرتا ہے، آپ کو نصیحت دیتا ہے، آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، بات ان دا سینس کہ آپ جب پریشان ہوتے ہو تو آپ کی جو پریشانی دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ تو نہ تم سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی راستہ بتا سکتا، تم اس کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہو۔ اور اس کا ذکر آپ کو المستدرک حکیم میں 3434 حدیث میں آپ کو یہ پوری جو ڈیٹیل حدیث ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے مل جائے گی، آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 149 دیکھتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھوں کے اور جب وہ پشیمان ہوئے اور دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے، کہنے لگے اگر واقعی ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی بات کب ہوئی؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب جب سارا کچھ ہو گیا اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے پریشان، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم نے یہ سب کیا کیا تو وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے، وہ کہنے لگے اگر واقعی ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ قوم کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو گناہ میں بالکل بھی شریک نہیں تھا، دوسرا وہ تھا جو کچھ دیر کے لیے اس گناہ میں شریک ہوئے لیکن فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس شرک پر اڑا ہی رہا۔ تو یہ 3 طرح کے گروہ تھے جو وہاں پر مطلب بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے جو بن گئے تھے۔ آیت نمبر 150، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر افسوس میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ اور آپ علیہ السلام نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، حقیقت میں قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، تو دیکھیں اب دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ ایک جلالی قسم کے انسان تھے، اور جب وہ واپس لوٹے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کا یہ کام انہوں نے کیا تو بہت زیادہ جو تھے وہ پریشان ہوئے، ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بھائی کو
اپنے بھائی کو انہوں نے کیا کیا، بھائی کو پکڑا ان بالوں سے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ سمجھے، مجھے قتل کرنے کی مجھے دھمکی دی، اور میں تو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے ان سب کے سامنے اس طرح کر کے، کیا آپ دشمنوں کے سامنے میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دشمن مجھ پر ہنسے؟ اس کے بعد آیت نمبر 150 ہم نے پڑھ لی، آیت نمبر 151 دیکھتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے پروردگار، بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کو اللہ کی طرف سے غضب پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بچڑا بنایا تھا اس کو جلا کے دریا میں پھینک دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے، یہی تمہاری توبہ ہے اور یہی توبہ کا طریقہ تمہارے رب کے یہاں سے مقبول ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جب یہ سارا کام ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ اس سے اب یہ دیکھیں کہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 2358 کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ جب توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کی توبہ سے، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سواری کی کوئی امید نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی امید نہ ہو، اور آپ کا اونٹ ساری سواری لے کے سارا کھانا لے کے سب کچھ لے کے چلا جائے، اور اگر آپ بالکل اب یہ سوچ لیا آپ نے کہ اب وہ واپس آنے والا نہیں، اور آل آف اے سڈن اگر آپ کو آپ کا اونٹ واپس نظر آ جائے تو آپ کی خوشی کس لیول پہ ہوگی آپ سوچ لیں۔ تو وہ لیول کی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2499 ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان خطا کار ہیں۔ دیکھیں خطا تو ہر انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی خطا تو آپ سے مجھ سے سب سے ہوتی ہے، لیکن جو توبہ کر لیتا ہے وہی سب سے بہترین خطا کار ہے۔ آیت نمبر 153 البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، اس کے بعد ایمان لے آئے، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 154 جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور اس کی تحریر میں بھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب جب ساری یہ باتیں ہو گئیں، جو توبہ تھی وہ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اچھا میں تختیاں لے کر آیا تھا، تو انہوں نے تختیاں الگ رکھ دی تھیں۔ اب جب سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں جس کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 155 اور انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کا ہمارے وقت مقررہ کے لیے، پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی، تو کیا ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے تو ہمارا پشت پناہ ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بابرکت تختیاں تھیں وہ قوم کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تم سب کو عزت دے گا، عظمت دے گا، اور
تمہارے اوپر انعام کرے گا۔ لیکن قوم نے کیا کیا، ان کی جو عادت تھی اس کے مطابق اس تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ہم اس کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، لیکن اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، مطلب اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج بھی کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن کیا قرآن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو کیا ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ ہم اس کو مان لیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ ان تختیوں کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 برگزیدہ افراد جمع کیے اور کوہ طور پر چلے گئے تاکہ اللہ کے حضور یہ ساری چیزوں کی معافی مانگیں اور یہ سب کچھ کریں۔ اس وجہ سے وہ وہاں پہ 70 لوگوں کو لے کر چلے گئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو ایک زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، اور تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جو جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پڑھ کر بتایا کہ یہ پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہمیں ہلاک کر دیتا، ٹھیک ہے، کیا ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو تو ہلاک کر دے گا؟ تو یہ ساری جب چیزیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو گمراہی میں ہمیں ڈالنا تھا تو آپ تو پہلے ہی ڈال سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ تو جسے ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع رکھتا ہوں جس پر چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جن 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تو وہ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 70 لوگ کون تھے؟ یہ 70 لوگ قوم کے بہت خاص لوگ تھے، ٹھیک ہے، بہت خاص لوگ تھے قوم کے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرواؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرواؤ گے، ان سے بات کرواؤ گے، اور یہ مطلب تم نے تو ہماری ملاقات ہی نہیں کروائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو ان کا دیدار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں نے بھی کوشش کی تھی، میں بھی ان کا دیدار نہیں کر پایا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمیں اللہ سے جب ہماری ملاقات کرواؤ گے تبھی ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو کیا ہوا، ایک بجلی آئی اور اس بجلی سے سارے جتنے لوگ تھے وہ وہاں پر مطلب بجلی ان کے اوپر گری اور وہ سارے کے سارے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر حیران، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین لوگ تھے قوم کے اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ اب میں ان کو لے کر نہ گیا، اگر میں اکیلے واپس گیا تو بنی اسرائیل تو مجھ سے سوال کریں گی اور کہیں گی کہ لو تمہارے رب نے اتنے جو امپورٹنٹ لوگ تھے، اتنے جو ایماندار لوگ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور وہ جو 70 لوگ تھے وہ زندہ ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان 70 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹ گئے، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ واپس پہنچ گئے۔ آیت نمبر 156، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اس میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو لیکچر میں بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 157، جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، تمام برائیوں سے روکیں گے، اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور طوق،
تو ان کی گردنوں پر پڑے ہوں گے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع کر دی کہ دیکھیں جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وہی لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، یہ لوگ تو ہوں گے ہی جو اللہ کی رحمت پائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں یہودی بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نصارہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان میں کمی کیا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنا ایک بہت بڑی ایک نقطہ ہے ایمان کا، کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، جیسے ہم نے ہر جگہ پڑھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے اوپر اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ رسول کے اوپر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، رسالت یہاں پر ختم ہو گئی، اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مال جان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہر چیز سے زیادہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے۔ اچھا دیکھیں ان کو امی کہا جاتا ہے، اسی آیت میں آیا امی لفظ۔ تو امی سے کیا ہے کہ امی سے یہ ہے کہ کوئی شریعت ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ ہم جیسے جانتے ہیں ایک بنی اسرائیل ہے اور ایک بنی اسماعیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے تھے؟ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، جہاں پر کوئی بھی شریعت نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے کسی بھی طرح کی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، جو بھی تعلیم ان کو ملی تھی اللہ تعالیٰ سے ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو امی سے مطلب ہم یہ نہیں سمجھیں گے جیسے ہم آج کے کسی انسان کو کہتے ہیں ارے تو ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کانسیپٹ ہمیں نہیں لے کر آنا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت سے خالی وہ قوم تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی کتاب کوئی شریعت نہیں آئی تھی، اور کسی طرح کی دنیاوی تعلیم جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو باتیں ان کو جو پتہ چلتی تھیں، جو علم ان کو حاصل ہوتا تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ وہ امی تھے، اس سے اس کا یہ مطلب نکالنا کہ وہ مطلب جو ایک ورڈ ہوتا ہے امی کا، جو ایک اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں تو امی مینز الٹریٹ، ان پڑھ، لیکن وہ ایک بالکل بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا۔ امی سے مراد تھی کہ انہوں نے دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ ان کی جو تعلیم تھی ان کو کہاں سے ملی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا یہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں وہ امی ہوں گے مطلب بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، یہ ایک چیز کلیئر تھی، لیکن تب بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جو نصارہ تھے، جو یہودی تھے، ان سب کو معلوم تھا کہ جو رسول ہیں آخری وہ جب آئیں گے ان کے بارے میں ساری چیزیں کلیئرلی مینشن تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو انہیں نیکی کا حکم دے گا اور جو برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں، جس کو ہم بہت اچھے سے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تمام ایسی بندشیں جو تھیں وہ ہٹا دی تھیں، اور جو چیزیں پاک تھیں حلال تھیں وہ انہوں نے ان کے اوپر حلال کر دی تھیں۔ اور اس میں ایک اور چیز آئی ہے اسی آیت میں، اور ان سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بوجھ اور یہ توق ہے وہ کیا ہے؟ جو انہوں نے پابندیاں اپنے اوپر، جو رسومات انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ڈال لی تھی،
ٹھیک ہے. تو وہ ساری جو برائیاں تھیں جو سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی تھیں ان سب کو ہٹانے کے لیے کون آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. اچھا سنن نسائی کی حدیث 5017 اور صحیح بخاری کی حدیث 2957 جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. سنن نسائی میں آپ دیکھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اہل و عیال، مال منال سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. کتنی بڑی بات ہے. ہماری اولاد، ہمارا پیسہ، ہماری ہر چیز سے زیادہ محبت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنے لگیں تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اطیع اللہ و اطیع الرسول والی بات صحیح بخاری میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. آیت نمبر 158 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اچھا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی تفصیل سے یہاں پر آیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس تفصیل کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام بنی نوع انسان کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. تو یہاں پر جو پچھلی آیات میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، تورات وغیرہ کے بارے میں ہم نے سب پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کی؟ تاکہ وہ یہ جو بشارتیں وہاں پر ملی تھیں تورات میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا ایک کنیکشن ہے کہ جو بشارتیں ملی تھی تورات میں جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزیں بتائی گئی تھیں، تو اب اس چیز کو کنٹینیویشن میں لینا ہے. وہاں پہ ختم نہیں ہو گئی کہانی. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہودیوں نے کیا کہا وہاں پہ کہانی ختم کر دی، عیسائیوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام پہ کہانی ختم کر دی. کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ جن لوگوں نے وہاں پہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا تو وہ وہاں پر کیا ہوا؟ وہ ہدایت نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے، اب آپ یہ کہہ دیجئے، یعنی ساری باتیں پہلے بتا دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ہی رسول ہوں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا، مجھ پر ہی ایمان لاؤ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو میرے اوپر ہی ایمان لے کر آنا ہے. مسند احمد کی حدیث 988 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. وہ کیا ہے؟ کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا. اب ہم نے پڑھا نا، جب بھی ہم نے کسی قوم کا پڑھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہر ایک قوم ہر ایک رسول کسی خاص قوم کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، بلکہ مجھ سے پہلے ہر نبی کو خاص طور پر اس کی قوم کی طرف سے بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری اور بھی چیزیں ہیں کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا. پہلے غنیمت کا مال جو تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں 1 ماہ کی مسافت کے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا. تو یہ ساری باقی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہیں وہ ہے، جس میں ایک جو مجھے آپ کو بتانا تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے لیے رسول بن کر آئیں، بلکہ تمام 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 لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے ہیں.
اور دیکھیں سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 2702 کی جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں یہ دین بھی وہاں تک پہنچے گا. سبحان اللہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے. کس طرح سے پہنچ رہا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے. اب دیکھیں میں کہاں بیٹھی ہوں, آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف علاقوں میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایک دوسرے سے ملنا ملاقات کرنا تک مشکل ہے, لیکن یہ دین ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا پا رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں یہ دین بھی وہاں تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کسی کچے یا پکے مکان کو نہیں چھوڑے گا. اب آپ دیکھیں غریب سے غریب انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہر انسان کے پاس ہے. ہر انسان آپ دیکھیں لیکچر سنتا ہے, ہر انسان یوٹیوب کے اوپر فوراً ڈالتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا پتہ چل جاتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا پتہ چل جاتا ہے, اسلام 360 سے یا کسی بھی حدیث کے ایپ سے یا گوگل سے کسی بھی حدیث کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. آج کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سے ساری چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. کتنی خوبصورت حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ کی 2702 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین ایک دن ہر جگہ تک پہنچے گا, ہر کچے پکے مکان تک یہ دین جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق کے ساتھ عدل اور انصاف بھی کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ غلط ہی تھے, کچھ اچھے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. اب دیکھیں واپس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی خوبصورتی پہ نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے باقی قوم کی بات کی, پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا اس میں بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو سارا رسول ان کو مانا جا رہا ہے, مجھ پر ایمان لے کر آؤ, ٹھیک ہے, میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. تو یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کمپائل کیا ہے کہ کہاں کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. کئی نافرمان لوگ آپ سنو گے, کئی نافرمان لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے پھر گئے ہیں, آپ ان کو سنیں آپ نیوز وغیرہ میں, وہ کہتے ہیں کہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے قرآن, کہیں پہ کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے. جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم بینگ اے مسلمان اس جواب یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اس کو کمپائل کرنے کا کام انسانوں کا نہیں ہے, بلکہ اس کو کمپائل کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ کے حکم کے ساتھ ہی یہ جو قرآن ہے یہ کمپائل کیا گیا. نہیں تو جس طرح سے آیات آئی تھی, جس طرح سے سورہ آئی تھی, اس طرح سے ہی کمپائل ہو سکتا تھا, لیکن یہ اللہ کی مرضی کے حساب سے ہوا. آیت نمبر 160, اور ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی طلب کیا آپ علیہ السلام سے, آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پہ ضرب لگائیں, بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو, اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنا رکھا, اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا, اور ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دے دی ہے. اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, بلکہ وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ ان کی 12 اولادیں تھیں, ٹھیک ہے, ان کی 12 اولادیں تھیں. تو اسی سے 12 جو قبیلے تھے وہ بنے تھے. اب انہوں نے جب یہاں پر 12 جو پانی کی انہوں نے گزارش کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں پانی چاہیے, اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے, جب وہ زندہ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اب جب وہ وہاں پہ سے واپس لوٹے تو بنی اسرائیل کو لے کر ایلیا کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہنچے, جس کو آج کل القدس کہا جاتا ہے. یہ فلسطین کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچ گئے تھے, جسم بہت بڑے بڑے تھے, ان کی آبادی بہت زیادہ تھی. اچھا, آپ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اس شہر کے باہر جو تھا پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلسطین پر آپ لوگوں کو حملہ کرنا ہے,
ٹھیک ہے، تاکہ اس ملک کو فتح کیا جائے۔ اب بنی اسرائیل جیسے میں نے پہلے بتایا بہت ہی بزدل قوم تھی، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان پر آپ کو ایک ہی بار میں حلہ بول دینا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ہیلا بہانہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ وہ لوگ تو بہت زوراور لوگ ہیں اور ہم وہاں جا کر کیا کریں گے، ہم تو جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ اپنے آپ نکل جائے تو ہم تو وہاں پر چلے جائیں گے۔ اب ان کا یہ جواب سن کر وہاں پہ جو دو بزرگ تھے یوشع بن نون اور کالب بن یوفا، وہ بولے کہ اچھا تم دیکھو اس دروازے میں قدم تو رکھو، تم اس میں پہنچو دو، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، وہاں پہنچو تو صحیح۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا کہ بھائی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا پروردگار ہی جا کر لڑ لو۔ مطلب یہ ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا، انہوں نے کیا کہا تم اور تمہارے پروردگار جا کے لڑ لو، بھائی ہم تو نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کے علاوہ میرے بھائی کے علاوہ کسی کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 40 سال تک ان کے اوپر زمین کو حرام کر دیا۔ اب وہ کیا ہوا، وہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح 40 سال تک ایک ہی میدان میں گھومتے رہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو لے کر یہاں سے واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے، ان کو لے کے واپس چلے جاؤ اور قریب جا کے قریب کی کسی مسجد میں داخل ہو جاؤ، بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب لیکن جب وہ چلے بستی میں، چلتے گئے لیکن وہ بستی آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو زمین تھی وہ حرام کر دی تھی، 40 سال کے لیے وہ اسی جگہ پر بھٹکتے رہے، ٹھیک ہے، وہاں سے باہر نکل ہی نہیں پائے۔ لیکن آپ اللہ کی رحمت دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان 40 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا پینا نہیں روکا، ٹھیک ہے، ان کو کھانا پینا ملتا ہی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنا عصا جو تھا وہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے کیوں ہوئے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، تاکہ وہ اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیں اور وہاں سے پانی پئیں۔ ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لی اور وہ اپنا پانی وہاں سے پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، ایک میدان میں تھے جہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں وہ اپنے آپ کو چھپا سکیں، کوئی گھر نہیں تھے وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ ہم اس گرمی کی شدت سے پریشان ہیں، ہمارے لیے کوئی سایہ کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا بات کرنے کا، جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ کہتے تھے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا انتظام کر دیا۔ اچھا، جب ان کو بھوک لگتی تو کیا کرتے وہ، انہوں نے من اور سلوہ، انہوں نے کہا ہمیں من اور سلوہ چاہیے، ان کے پاس من اور سلوہ آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، من اور سلوہ کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 5343، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ شیئر کر دیجئے گا نکال کے، صحیح مسلم کی حدیث 5343۔ تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قدرتی غذائیں تھیں، ٹھیک ہے، اور 40 برس تک یہ ان لوگوں کو ملتی رہی۔ من جو ہوتا ہے وہ دھنیے کا جو بیج ہوتا ہے اس جیسی وہ چیز تھی، ٹھیک ہے، اور سلوہ جو ہوتا ہے وہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو ان کے پاس خود بخود آ جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں گے 5343، تو اس میں پتہ چلے گا کہ جو من جو ہوتا ہے وہ کھمبی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو آنکھوں کے لیے شفا دیتی ہے، یہ حدیث میں ہے صحیح مسلم کی 5343 میں۔ لیکن من اور سلوہ کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ایک میٹھی چیز تھی کھانے کی۔ من اور سلوہ جو تھا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا جو ان کو کھانے کے لیے مل جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی چیز سے نہیں روکا، ان کو کھانے کو دیا، پینے کے لیے ان کے لیے 12 چشمے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان 40 سالوں میں جو تھی باقی ساری چیزیں ان کے ساتھ پیش آتی گئیں اور اس طرح سے وہ 40 سال ان کے گزرے۔ انہی 40 سالوں میں پہلے ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، ان کی وفات ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ